اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ اور سنو، سب سے تعجب کی بات، میں حدیث پڑھ رہا تھا، رونگٹے کانپنے لگے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی، حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا۔ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ اولاد کی بات جہاں تک آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جو فرمایا، اور اس کے علاوہ مساوات کی جہاں تک بات آئے، میں کل ملا کر کے آج کے دن کی ایک عظمت بتاؤں۔ آج کے دن بہت سارے انقلاب آئے، علم کا انقلاب، انسانوں کے عروج و ارتقاء کا انقلاب، جہالت سے نکالنے کا انقلاب، برائیوں سے باز لانے کا انقلاب۔ ارے وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ وہ شراب نوشی اور قمار بازی میں فخر کرتے تھے۔ 50 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کا رواج تھا۔ 50 سال پرانی شراب نشہ زیادہ کرتی ہے، لیکن ایک فرمان رسول تھا جس نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں کعبہ خانے میں ایسی آئی کہ مدینے میں اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں آج سے شراب حرام ہو گئی۔ صرف اعلان ہوا، جیسے ہی یہ آواز گونجی مدینے کی گلیوں میں، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ وہیں سے پٹک دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے توڑ دیا۔ وہ ایک دن تھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہہ رہی تھی۔ ایک فرمان رسول نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی۔ انقلاب، میرے عزیزو، یہاں رک کر کے میں اس انقلاب پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا۔ وہ صحابہ سے آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ ہم اہل ایمان ہیں، اس صحابہ سے ہماری محبت، اس رسول سے محبت نہ ہوتی تو یہاں آتے بھی نہیں آپ۔ اس رسول سے آپ کو بے پناہ محبت ہے۔ آج اگر میں کہوں، ہر بچہ، ہر جوان یہ کہنے کو تیار ہے، اس ناموس مصطفیٰ پر تم کیا دو گے؟ چندے کی بات نہیں، گردنیں دینے کو تیار ہے۔ یہ لبیک یوں ہی نہیں کہا جاتا، لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ بتاؤ کس چیز سے تم حاضر ہو؟ جان سے، اپنی تمام چیزوں سے حاضر ہو۔ لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہو، جان دینے کے لیے تیار ہے، حضور پر مر مٹنے کو تیار ہے، ہر ستم، ہر مصیبت گوارا کرنے کو تیار ہے، اس قوم کے اندر اگر نشہ عام ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ جس چیز کو میرے آقا کائنات سے ختم کرنے آئے، آج ان کی امت اس چیز کو رواج کیسے دے سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، مسلمان اور نشہ دو ایسی چیزیں ہیں جیسے دن اور رات۔ دن اور رات کا کیا ملا؟ کالا اور سفید دونوں ایک ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور نشہ اتنا اپوزٹ ہے، اتنا اپوزٹ ہے۔ ہمارے محلوں میں نشہ آیا کہاں سے؟ ہمارے محلوں میں نشہ بکتا کیسے ہے؟ تم نے کیا حدیثیں نہیں سنی؟ وہ صحابہ تو پہلے حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے استعمال کر رہے تھے، ہم تو پیدائشی کانوں میں سنتے آ رہے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ابھی تمہیں اور کوئی حرام کرنے والا نہیں آنے والا ہے، پہلے سے حرام چیز تمہارے سامنے ہے۔ کون ہے جو ہمارے بچوں کو اس آوارگی میں آج مبتلا کر دیا؟ اگر عشق رسول رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں میں ہے تو میرے عزیزو، نشہ اٹھانا تو دور کی بات، تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تمہارے سروں پر جس کی عزت لگی ہوئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ دنیا تمہیں تمہارے نام سے نہیں، میرے نبی کے نام سے پہچانتی ہے۔ ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ اگر مصطفیٰ کے نہ ہوتے تو ہم زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتے، ہمیں کون منہ لگاتا؟ آج ہمیں دنیا دیکھتی ہے تو نبی کے نام پر دیکھتی ہے۔ اس نام کا اتنا تو بھرم رکھ لیتے، اس نام کی اتنی تو لاج رکھ لیتے کہ مسلم محلے میں کم سے کم نشہ نہیں آتا۔ ویسے تو پورے ملک کو نشہ سے پاک ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب بھی ڈپارٹمنٹ والے اور خاص طور پر نارکوٹک والے جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں ہیں،
آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں ہیں. اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں, دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو جلدی پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی بہک جاتا ہے, اور دوسرا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پورے کے پورے خطے کو نشہ میں مبتلا کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, کسی چلتے پھرتے آدمی سے بھی پوچھ لو تو وہ نشہ کا اڈا بتا دیتا ہے, یہاں ملتا ہے, یہاں بکتا ہے. حالات تو یہ ہے آج. تو جب چلتے پھرتے آدمی کو معلوم ہے تو حکام وقت جو پاور رکھتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے. تو پھر کون ہے جو ان کو نشے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے, دنیا ان کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ محمد عربی کے شیر ہیں. ان کو نشہ میں اتنا سلاؤ کہ اٹھنے کی ہمت نہ ہو. جس دن یہ اٹھ گیا تو اچھے اچھوں کا سونا حرام کر سکتا ہے. نہیں اٹھنا چاہیے, نہیں اٹھنا چاہیے. تمہیں اس طرح سے آج پوری دنیا میں, صرف نشہ یہاں نہیں ہے, سعودی بھی مبتلا ہے اس میں, عرب کی کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں سب مبتلا ہے. اور بغیر کسی پاورفل ذریعے کے یہ چیز نہیں ہوتی. حضرت اتنی فکر کے ساتھ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دل درد کرتا ہے جب اپنے بچوں کو نشہ میں دیکھتے ہیں. اور جس علاقے میں یہ آپ لوگ ہیں, حضرت یہاں پر ہیں, یہ علاقہ تو مشہور سے مشہور ہوتا جا رہا ہے, مشہور سے مشہور ہوتا جا رہا ہے. عزیزان گرام وقار, اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت رکھتے ہو, باز آ جاؤ آج کے دن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم برباد ہو جاؤ گے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کس کو کیا پڑی ہے. نہیں, میرے آقا تمہارے قدموں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد محسوس کرتے ہیں. میرے آقا کو درد ہوتا ہے. اگر اپنے نبی کو کوئی ایذا دینا چاہتا ہے تو کیا کوئی ایسا ہمت والا آدمی ہے یہاں پر جو رسول اللہ کو ایذا دینا چاہتا ہو, میرے آقا کو درد دینا چاہتا ہو؟ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال میرے آقا کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں. تمہارے سب کے اعمال, ہمارے سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فلاں بن فلاں نے پورے ہفتے میں کیا 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 ہے, ہمارے اعمال پیش ہونے والے ہیں. اور حضور فرماتے میں سب کو ان کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں. سب کو پہچانتے ہیں میرے آقا. جو بچے غلط روی میں مبتلا ہوئے, میری ان سے مؤدبانہ التماس, مجھے چھوٹا سمجھو جس طرح سے بھی سمجھو, آج اٹھو ایک انقلاب لے کر کے آؤ. آج اٹھو ایک ریولوشن لے کر کے آؤ. دنیا آج بھی تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ بدلو گے تو تم ہی بدل سکتے ہو. تم ہی نے بدلا تھا اس کائنات کو, آج پھر بدلاؤ آئے گا تو تمہارے ذریعے سے آئے گا. دنیا دوسروں کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے, اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے بدلنے والے مدینے سے نکلے تھے, بدلنے والے بدر میں آئے تھے, بدلنے والے احد میں آئے تھے, بدلنے والے خندق میں آئے تھے, اور کائنات کو بدلنے والے کربلا میں آئے ہوئے تھے. میرے عزیزوں, آج ان کے پیروکار اگر تم اپنے آپ کو مانتے ہو تو اٹھو اور بدلو. اٹھو, وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل چکا. اور پھر مساوات کی بات جہاں تک میں کرنا چاہتا ہوں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اٹھایا تھا, ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا ہے. آج کے دن کی جو سب سے بڑی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ, 20 اپریل کو وہ رسول تشریف لایا ہے جس نے انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرایا ہے. تم انسان ہو تو کیسے جیو, جانوروں کی طرح نہیں. دنیا تمہیں جنگلی بنانا چاہتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جنگل سے چھوٹے ہوئے یہاں پہ بھی آئے ہوئے, یہاں پہ مطلب دنیا میں ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا نہیں انسانی شکل ہے. انسانوں کی طرح جینا سکھایا میرے آقا نے, انسان کو انسانیت سے آشنا کرایا. سب سے بڑا پیغام ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ انسان ہیں, چاٹ کر تو نہیں کھاتے زمین پر. آپ کے سامنے چاول ڈال دیا جائے, دال ڈال دیا جائے اور کہا جائے چاٹ کے کھاؤ, آپ کہیں گے میں بکری کتا تھوڑی نہ ہوں, مجھے پلیٹ میں دو, ہاتھ اٹھا کر کے کھاؤں گا. تو اتنا تو آپ کو پتا ہے انسان اس طرح سے کھاتا ہے.
इंसान वैसे नहीं खाता। तो मेरे आका ने यह भी बताया, इंसान इज्जतों का मुहाफिज है, कुत्तों और गधों की तरह जिना नहीं करता बाजारों पर। वो जानवर हैं, उनके यहां रिश्ते नहीं होते। जो गधा जिस गधी को पाले, जो कुत्ता जिस कुतिया को पाले, उनके यहां अक्ल और शऊर नहीं। लेकिन इंसान भी अगर उसी सिफत में जीना चाहता है तो मैं समझता हूं ये जंगल के राज की तरह, जानवरों की तरह जीने का सलीका दिया जा रहा है। मेरे मुस्तफा ने वो सलीका नहीं दिया। आज पूरी दुनिया को एक रिवाज दिया जा रहा है। ये कॉमन बातें, क्या मौलवियों की बात सुनते हो? आओ नंगे हो जाओ, आओ नंगे हो जाओ बाजारों में, तुम भी नंगे हम भी नंगे। आप क्या समझते हैं? आपको ये जो सोशल मीडिया चलाने के लिए दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है। कभी आपने सोचा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे, ये स्नैपचैट, ये जो सोशल साइट्स है, एक दूसरे को चैट करने के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं। अरे अगर कोई एजुकेशन लेना है, आपको कोई कोर्स करना है, इंटरनेट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो वो चार्ज लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, मंथली आपको फीस देना पड़ता है। वहां पर तो फीस देना। ये चैटिंग के जितने ऐप हैं क्यों खुले आम मुफ्त दिए जाते हैं? आप हर चीज एक दूसरे से शेयर करो, नंगी तस्वीरें भी भेजो, नंगी तस्वीरें देखते भी रहो। मेरे अजीजों, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर आएगा जब तुम देखोगे कि इंसान रास्तों पर ऐसे जिना करेंगे जैसे कुत्ते और गधे जोड़ा खाते हैं। और सुनो, सबसे ताज्जुब की बात, मैं हदीस पढ़ रहा था, रोंगटे कांपने लगे। मैं सच बता रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पे बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में डाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी। मेरे अजीजों, अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी। उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफें नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, उनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है, बाप लेकर के आता है। और ये किसी में अरे गैर मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी हैं कि अब जमाना नंगा हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी है। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है। ये मेरे आका का इस्लाम तो ये था, मेरे आका का इस्लाम तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मुआशरे में रहते बरसों हो जाते, उन्होंने भाभियों को नहीं देखा था, बरसों हो जाते।
اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا. اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں, ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے, دیواریں گونجنے لگ جائے. اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد, تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام کو؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری ماؤں پر اسلام زندہ باد نہیں. ہم کسی شادی میں جانے سے اب گھبرانے لگ گئے, ڈرنے لگ گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے ہیں, یا یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے, میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے, باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں. مردوں کو علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے. وہ بات کرتی ہے فاطمہ الزہرا کی, دل پر چوٹ لگتی ہے. میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتے جگر جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا, اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں ہماری بہنیں آج. اور حد تو یہ ہے اس رسول اللہ کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے, حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے, لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے, یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. اس دن بھی اعلان ہوگا, اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں. یہ بے حیائی کا دور. آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا, آؤ اس نقطے پر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے. حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بھی میرے پاس دنیا آئی تھی, اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو, میں نے ٹھکرا دیا. دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ, ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا, مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں, تیرے دولت و مال کی بھی نہیں. تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی, یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ مجھے لے لے گی, میرے حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی, میرے دولت و مال میں غرق ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں دنیا کی اس بات نے مجھے رلا دیا, دنیا کی اس بات نے مجھے رونے پر مجبور کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر غم تھا تو اسی دور کا تھا یہ, جب امت میرے آقا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی,